السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ نومبر میں قاتلانہ حملے کے بعد عمران خان آج پہلی بار سڑکوں پہ نکلے۔ آج انہوں نے لاہور میں اپنے گھر زمان پارک سے ایک ریلی کی قیادت کی جو داتا دربار تک گئی، جس کے دوران ان کے ساتھ سینکڑوں گاڑیوں میں پی ٹی آئی کے ہمنوا پی ٹی آئی کے سپورٹرز موجود تھے۔ عمران خان کا سڑکوں پر یہ پہلا شو تھا قاتلانہ حملے کے بعد، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے پنجاب اسمبلی کے لیے جو الیکشن شیڈیول جاری ہوا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، جس کے تحت 30 اپریل کو الیکشن ہونے ہیں، اپنی انتخابی مہم کا بھی آغاز کر دیا۔ آج عمران خان پی ٹی آئی نے اپنی انتخابی مہم کا آغاز عمران خان کی سڑکوں پر واپسی سے کیا، گو کہ عمران خان اس دوران گاڑی میں بیٹھے رہے کیونکہ انہیں شدید سیکیورٹی خطرات لاحق ہے۔ آج لاہور میں پارٹی کی جانب سے ریلی نکالنے کی یہ تیسری کوشش تھی۔ پہلے 8 مارچ، پھر گزشتہ روز پی ٹی آئی کو ریلی منسوخ کرنی پڑی تھی۔ آج نگران حکومت کی جانب سے ریلی کی اجازت بھی دے دی گئی تھی۔ انتظامیہ کی جانب سے کنٹینرز اور روڈ بلاکس بھی دیکھنے میں نہیں آئے۔ البتہ انتظامیہ نے 25 نکات پر مبنی نوٹیفیکیشن میں کہا کہ ریلی کے دوران عدلیہ اور اداروں کے خلاف تقاریر کی اجازت نہیں ہوگی۔ یقینی بنایا جائے کہ ریلی 5:30 بجے تک اس کا اختتام ہو جائے۔ اس سے قبل 8 مارچ کو بھی پی ٹی آئی نے ریلی نکالنے کی کوشش کی تھی، مگر شروع ہونے سے پہلے ہی محکمہ داخلہ پنجاب نے لاہور میں جلسہ جلوس اور ریلیز پر پابندی لگا دی تھی۔ اس کو روکنے کے لیے زمان پارک کے علاقے کو چاروں طرف سے بند کر دیا گیا تھا۔ شہر کی کئی سڑکیں کنٹینرز لگا کے بلاک کر دی گئی تھی۔ ریلی کے شرکاء پر پولیس نے لاٹھی چارج اور آسو گیس کی شیلنگ اور واٹر کینن کے استعمال سے اس کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ پی ٹی آئی کے بہت سے کارکن زخمی بھی ہوئے تھے۔ ایک کارکن ذل شاہ کی موت بھی واقع ہو گئی تھی۔ اس معصوم انسان کی موت ابھی تک ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ اس کا انتقال ایک حادثے کے نتیجے میں ہوا، جبکہ پی ٹی آئی کا الزام ہے کہ پولیس نے ٹارچر کر کے اسے مار دیا اور سڑک کنارے چھوڑ دیا۔ کشیدہ صورتحال کے پیش نظر پی ٹی آئی نے ریلی منسوخ کر دی۔ پھر پارٹی کی جانب سے اتوار کو یہ ریلی نکالی گئی، مگر گزشتہ روز نگراں حکومت ایک مرتبہ پھر شہر میں دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا اور پی ٹی آئی کو یہ ریلی منسوخ کرنی پڑی۔ آج بہرحال یہ پی ٹی آئی کا ایک شو ہو گیا۔ سڑکوں پر عمران خان خود قیادت کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے کارکنوں کو لے کے نکلے، داتا دربار تک پہنچے، جہاں پر انہوں نے خطاب کیا، مگر وہ بھی انہوں نے اپنی بلٹ پروف گاڑی میں بیٹھ کر عمران خان کے سڑک پہ نکلنے، ان کے ساتھ ان کے ہزاروں کارکنوں کے ساتھ یہ جو ریلی نکلی جس میں کہ سینکڑوں گاڑیاں تھیں، اس کو کور کیا ہمارے لاہور میں نمائندہ خصوصی حسن رضا نے، جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت۔ بہت بہت شکریہ حسن رضا صاحب، بتائیے گا کیا منظر دیکھنے میں آیا، کتنا جوش و خروش تھا، اور بالآخر آج یہ پی ٹی آئی کی ریلی ہو گئی زمان پارک سے داتا دربار اور داتا دربار سے زمان پارک۔ پی ٹی آئی نے بھی کوشش کیا کہ اسے اسموتھ رکھیں اور کوئی بہت لمبا اس کو نہ کھینچیں۔ بالکل خان صاحب، ایسے ہی ہوا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے کل باقاعدہ جو ہے وہ آتھ ٹیکنگ دی تھی ڈپٹی کمشنر لاہور کو، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ تمام شرائط پر ہر ممکن کوشش کریں گے کہ عمل درآمد کیا جا سکے۔ سیکیورٹی کے ساتھ مکمل طور پہ آج تعاون کرتے دیکھا گیا۔ رضاکار جتنے بھی تھے تحریک انصاف کے، وہ ٹریفک پولیس کے ساتھ بھی تعاون کرتے دیکھے گئے۔ آپ اندازہ کریں کہ 2 بجے کے قریب ریلی کا آغاز ہونا تھا، لیکن اتنی تعداد تھی زمان پارک کے باہر کہ نکلتے نکلتے لگ بھگ 3:26 پر یہ ریلی کا آغاز ہوتا ہے، اور 5 گھنٹے لگے ہیں زمان پارک سے داتا دربار پہنچنے کے لیے۔ اور وہاں پر اگر نکلے گری شاہو، پھر اس کے بعد ریلوے اسٹیشن، پھر 2 موڑیا پل، پھر آگے اردو بازار، شالم مارکیٹ، اردو بازار، پھر داتا دربار، ایک لمبا پروسیس دیکھنے کو ملا، اور اچھا خاصا جوش و خروش تھے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، ان کے رہنما، ایک بڑی تعداد آئے ہوئے تھے، خاص طور پہ دیگر جگہوں سے بھی جو ہے وہ اس ریلی میں شرکت میں بھرپور طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ اس میں حصہ لیا۔ اور عمران خان جو ہے وہ کسی بھی جگہ نہیں نکلے کیونکہ ان کی جو سیکیورٹی تھی، ایک تو ان کا اپنا اسکواڈ موجود تھا، وہ تمام طور ان کو گائیڈ کرتا رہا، ان کے ساتھ پنجاب پولیس کی بھی نفری ان کے ساتھ موجود تھی ایلیٹ کے کمانڈو سے، تاکہ بھرپور طریقے سے ان کا جو ہے وہ تحفظ کیا جا سکے۔ پرامن ریلی رہی ہے، اور تمام جو راستے تھے، تمام راستے ضلع انتظامیہ کی جانب سے کنٹینر لگا کے راستے بھی بلاک کیے گئے تھے تاکہ ہر ممکن کوشش کی جائے کہ معاملہ جو ہے وہ بالکل امن و امان کی تو کیسا جوش و خروش تھا پی ٹی آئی کے کارکنوں کا اس پورے اس ایکٹیویٹی کے دوران؟ وہ آپ نے، کیونکہ بہت عرصے کے بعد پی ٹی آئی کے کارکنوں کو یہ موقع ملا اس انداز سے وہ نکلے، تو کیسا جوش و خروش تھا؟ کتنی بڑی تعداد میں لوگ تھے؟
कारा साहब, कई जगहों पर हमने देखा कि भरपूर तरीके से आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया, फूलों के गुलदस्ते जो है वो खान साहब की तरफ फेंके गए, फूलों की पत्तियां निछावर की गई और कई कई जगह ऐसी हमने देखी कि लोग छतों पर चढ़कर जो है अपने लीडर का जो है भरपूर तरीके से इस्तकबाल करते रहे। खासतौर पर गरी शाहू से रेलवे स्टेशन तक बहुत बड़ा मजमा देखने को मिला। फिर इसी तरह 2 मोरिया पुल से अगर आए शाह आलम मार्केट तक, वहां पर भी एक बड़ी तादाद देखने को मिली। फिर वहां से दाता साहब तक भी एक बड़ी तादाद थी और दाता दरबार जब पहुंचे तो वहां पर भी एक बड़ी तादाद थी और जोश खरोश दीदी था। और खास तौर पे तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जो खवातीन मैंने देखी और बुजुर्ग उसमें देखे जो पैदल चलकर जो है वो इस काफिले का हिस्सा बने रहे, काफी दूर तक जो है वो पैदल चलते रहे, अपनी गाड़ी में नहीं बैठे। जब उनसे पूछा गया कि आपके पास गाड़ी मौजूद है तो उनका ये कहना था कि हम अपने लीडर के लिए निकले हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हम लीडर की गाड़ी के जो है वो काफिले के साथ पैदल चलकर उनके काफिले में शिरकत यकीनी बनाए। और आज क्योंकि इमरान खान का एक बड़ा और मुस्बत और अच्छा जो है वो शो देखने को मिला है काफी अरसे के बाद, तो अब ये एक तरह से ये इलेक्शन कैंपेन भी शुरू कर दी है इमरान खान ने और पीटीआई ने, और ये भी हुआ है कि इतवार को मीनार पाकिस्तान पर अब वो बड़ा जलसा आम भी करने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने दाता दरबार के बिल्कुल सामने अपनी गाड़ी में ही जो है वो खिताब किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं एक बड़ा जलसा करने जा रहा हूँ, 12 साल के में सबसे बड़ा जलसा हमारा ही होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मीनार पाकिस्तान में दोपहर को 2 बजे जलसा करेगी। इमरान खान ने कहा उसमें मैं बड़ा खिताब करूँगा और बड़े इंकशाफात भी करूँगा और बताऊँगा कि ये हमारा अगला लाहे अमल क्या है और हमने कैसे जो है इंतखाबाती में उसमें कामयाबी जो है उसमें हासिल करनी है, इसके वाले से भी प्लान देंगे। और बाकायदा खिताब करने के बाद इमरान खान जो है वो ज़मान पार्क की तरफ रवाना हुए और अपने रिहाइशगाह पहुँचे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसन रज़ा, हमारे नुमाइंदे खुसूसी मौजूद थे लाहौर से। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे सऊदी हुकूमत और सऊदी फरमानरवा मोहम्मद बिन सलमान वज़ीर आज़म सऊदी अरब के, जो खारजा पॉलिसी में छक्के मार रहे हैं, जो मैदान मार रहे हैं, यकीनन उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती सऊदी तारीख़ में। और अब सऊदी अरब जो है वो हर तरफ अपनी इनिशिएटिव ले रहा है। सऊदी अरब के एक जैसे गर्मजोशी के ताल्लुकात अमेरिका, चीन, रूस से इस्टेब्लिश हो गए हैं। 7 साल से कोई राब्ता नहीं था ईरान के साथ, न सिर्फ ये कि खारजा ताल्लुकात बनाए हैं बल्कि सिफारती ताल्लुकात इस्टेब्लिश कर लिए हैं। तुर्की से सर्द जंग ख़त्म करके तुर्की को गले लगा लिया है। और इस तरह से मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब की हुकूमत पाकिस्तान जैसे मुल्कों को रास्ता दिखा रही है। मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब इसराइल के साथ भी ताल्लुकात बनाए हुए हैं, गो कि सिफारती ताल्लुकात अभी कायम नहीं है और इस सिलसिले में मुसलसल राब्ता है दोनों मुल्कों का। और इस हवाले से सऊदी अरब इसराइल के साथ ताल्लुकात की एक बड़ी कीमत चाहता है। इसकी बात करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। सऊदी वज़ीर आज़म और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अपने मुल्क यानी सऊदी अरब में खारजा पॉलिसी में तब्दीलियाँ लाए और ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी खारजा पॉलिसी में 4 चांद लगा दिए हैं। उनकी खारजा पॉलिसी ने मशरिक़ वस्ता के हमारे ख़ित्ते तक जियो पोलिटिकल सूरत हाल यकसर तब्दील कर दी है। चीन की मदद से जुमे को ईरान और सऊदी अरब के दरमियान पिछले 7 साल से मुनक़ता सिफारती ताल्लुकात दोबारा बहाल करने का माहिदा हो चुका है। इस माहिदे से मशरिक़ वस्ता में इसराइल की खारजा पॉलिसी को शदीद धचका पहुँचा है। माहिदे के ऐलान से चंद घंटे कबल इसराइली वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान मुमकिना रेलवे लाइन बनाने का बयान भी दिया था। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इसराइल तवील अरसे से खित्ते में ईरान को तनहा करने और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात कायम करने की उम्मीद कर रहा था। रियाद और तेहरान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की बहाली से इसराइल के ईरान के खिलाफ सिक्योरिटी इत्तेहाद के मंसूबे पर भी पानी फिर गया है। चीन की सालिसी से ईरान और सऊदी अरब में माहिदे के वाज़ा इशारा यह है कि सऊदी अरब का झुकाव अब मुकम्मल तौर पर मगरिब की तरफ नहीं है बल्कि चीन और रूस की तरफ भी उसका बराबर का एक इनिशिएटिव है जो कि नज़र आ रहा है। खारजा उमूर के माहिरीन कहते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका, चीन और रूस से सऊदी मफादात पर मबनी गर्म जोश ताल्लुकात इस्तवार कर रखे हैं और इस तरह के सहब जहती ताल्लुकात सऊदी अरब की तारीख़ में इससे पहले नज़र नहीं आए, जहाँ पे बहुत ही झुकाव और हर तरह का एक मजबूत झुकाव और यकसा झुकाव नज़र आता है सऊदी हुकूमत का अमेरिका, रूस और चीन की जानिब। तीनों ममालिक से इसके स्ट्रेटेजिक माहिदे में दूसरी जानिब सऊदी अरब के इसराइल से भी रवाबित कायम है। ये भी बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इसराइल से भी सऊदी अरब के रवाबित कायम है। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि सऊदी अरब इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के बदले अमेरिका से सिक्योरिटी मामलात में ज़मानतें,
सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को मुमकिन बनाने में मदद और अमरीकी हथियारों की फ़रोख्त पर पाबंदियों की में कमी का मुतालबा कर रहा है। गोया कि इसराइल से ताल्लुकात को भी बहाली हो तो उसके बदले भी सऊदी अरब को इस सिलसिले में स्ट्रेटेजिक फ़ायदे मिले। 3 साल कबल अमरीकी सालिसी से यूएई, बहरीन और सूडान ने इसराइल को तस्लीम कर लिया था। इसके अलावा मुस्लिम ममालिक में मिस्र, उर्दन, मौरिटानिया, काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, आज़रबाईजान के पहले ही इसराइल से सिफारती ताल्लुकात थे। ट्यूनिस और कतर के भी इसराइल से बाकायदा रस्मी ताल्लुकात हैं। ये सिर्फ इन ममालिक की बात नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब ने 5 साल कबल इस सूरत हाल को भी अक्सर भुला दिया है जब सऊदी सफारत खाने में मशहूर कॉलम नवीस, वाशिंगटन पोस्ट कॉलम नवीस जमाल खशोगी के कत्ल हुआ था। इसके बाद सऊदी अरब के तुर्की से मरासिम बहुत कशीदा हो गए थे, मगर मोहम्मद बिन सलमान ने तुर्क सदर उर्दगान को गले लगाया और अब तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान ऐसे दायरे ताल्लुकात हैं कि पिछले हफ्ते सऊदी अरब ने तुर्की की मईशत को सहारा देने के लिए तुर्की के सेंट्रल बैंक में $5 अरब जमा करा दिए। इसके अलावा 2 साल कबल कतर से भी ख़ारजा ताल्लुकात बहाल कर लिए, जबकि 3.5 साल तक कतर को दहशतगर्दी की हिमायत में इल्ज़ाम लगाया गया था और सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन और मिस्र ने फ़िज़ाई, ज़मीनी और बहरी पाबंदियों का कतर को निशाना बनाया था। लेकिन फिर 2021 में गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल के इजलास में मोहम्मद बिन सलमान ने कतर के अमीर तमीम बिन हमाद सानी को सरेआम गले लगाकर उनके इस इजलास में इस्तकबाल किया। कहा जाता है कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में मुस्तकिल दोस्त या दुश्मन नहीं होते, सिर्फ मफादात होते हैं। मोहम्मद बिन सलमान की खारजा पॉलिसी सऊदी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की ज़बरदस्त अक्कास है। पाकिस्तान में भी खारजा अमूर के माहिरीन का समझते हैं कि इसी किस्म की पॉलिसी की पाकिस्तान को भी ज़रूरत है और इसी किस्म की वसअत क़ल्बी की पाकिस्तान को ज़रूरत है और अपने दोस्तों को मफादात की बुनियाद पर उसने समझना होगा और इसी हवाले से अपनी तरजीहात तय करनी होंगी। इस मौजू पर बात करते हैं और इसके लिए हम जाएंगे बॉस्टन, जहाँ पर हमारे साथ बैनुल-अक़वामी सियासियात के प्रोफेसर आदिल नजम मौजूद हैं, जो डीन भी हैं पार्डी स्कूल ऑफ ग्लोबल स्टडीज़ बॉस्टन यूनिवर्सिटी में। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आदिल नजम साहब। ये फरमाइएगा कि यकीनन ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, लेकिन सिर्फ ये सऊदी ईरान ताल्लुकात की बहाली नहीं है। सऊदी अरब तो और जिसको देखा जाए हर सिमत में अपनी इनिशिएटिव्स कर रहा है, जैसे कि टर्की के साथ ताल्लुकात हैं, जैसे चीन के साथ ताल्लुकात में बेहतरी है, कतर से रेस्टोरेशन हो चुकी है और ऑल अक्रॉस द ग्लोब, और फिर बड़ी क़ुव्वतों में चीन और रूस के साथ भी बहुत ही गर्मजोशी के ताल्लुकात बनाए हैं। ये एक बिल्कुल नया सऊदी अरब हम देख रहे हैं। मेरे ख्याल में कामरान साहब आपने बहुत अच्छा तज्जिया पेश किया। यकीनन हम ना, अगर हम नया सऊदी अरेबिया देख रहे हो या ना देख रहे हो, हम एक नई दुनिया देख रहे हैं और उस नई दुनिया में सऊदी अरेबिया ने दूसरे ममालिक की तरह फैसला कर लिया है कि यार पुराने रूल जो है ना वो नहीं चलेंगे। हम तो पाकिस्तान में अपने तोशाखाना के तमाशे में फंसे हुए, लेकिन हमारे इर्द गिर्द दुनिया के जो नक्शे हैं, जो सियासी कुव्वतों के बैलेंस ऑफ पावर्स के नक्शे हैं, वो तब्दील हो रहे हैं। ये जो कहानी है ये सिर्फ सऊदी अरेबिया और ईरान के बारे में नहीं है, ये कहानी तो अमेरिका और चीन के बारे में। इस कहानी का जो सबसे बड़ा किरदार शायद है वो चीन है, जिसने ये सालसी कराई। और यकीनन उसमें हम जो एक्टिव फॉरेन पॉलिसी देख रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान साहब से खुसूसन कुछ अरसे से, और उसमें कई बार वो बहुत ताज्जुब वाली होती है, कई बार दुख वाली भी होती है, जैसे लबनान के साथ हुई, पहले कतर के साथ हुई, लेकिन क्लियरली जो अटेम्प्ट है वो ये कि यार एक दुनिया नई बन रही है, उसमें पुराने रूल नहीं चलेंगे। तो हमें अब ये सोचना होगा कि नए रूल क्या हैं एज दे गेट सेट, और यही अगर कोई इसमें लेसन है पाकिस्तान के लिए या दूसरे ममालिक के लिए, वो भी यही है। आपने एक बहुत अहम पॉइंट हाईलाइट किया जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इससे पहले ज़्यादा गुफ्तगू नहीं हुई, कि ईरान के साथ वापस सफारती ताल्लुकात खुद तो बड़े छोटा सा स्टेप होता है, 7 साल पहले तक थे। सिर्फ वो पैदा हो जाना बड़ी खबर नहीं है, बड़ी खबर ये है कि जो लार्जर जो आपका चेस बोर्ड है, जो बिसात है, उस पे क्या मूव्स हो रही हैं, और उसमें इजराइल का जो आपने जिक्र किया वो बड़ा अहम है। कि इसका ये मतलब नहीं लिया जाना चाहिए, यकीनन ये नेतन्याहू साहब के लिए, इजराइल के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, बहुत बड़ा सेटबैक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप फैसला कर लें कि जी अब उन्होंने ईरान को पुग लिया है तो इजराइल इज आउट। अगर आपको याद हो तो कुछ अरसे पहले जब यूएई ने इजराइल को तस्लीम किया था तो उसके फौरन बाद ही उन्होंने ईरान के साथ अपने सफारती ताल्लुकात उनके भी बंद थे तब।
وہ کھول لیے تھے. تو یہ تمام ممالک اور دوسری جگہ بھی دنیا جو ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ یار واٹ آر دا نیو رولز. اور عادل صاحب اس میں یہ بھی بہت اسٹرائکنگ ہے کہ ایک جانب سب سے اسٹرائکنگ تو obviously یہ بات ہے کہ ایک جانب ایران سے ہاتھ ملایا، دوسری جانب ہاتھ بڑھا ہوا ہے اسرائیل کے ساتھ، اس کے ساتھ کنڈیشنز ہیں، اور تیسری جانب ٹرکی جس میں خشوگی کا یہ کیس بنا تھا اور کس قسم کی وہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی خود کراؤن پرنس کے لیے، لیکن اتنے زبردست طریقے سے انہوں نے ان کو ایمبریس کیا، ان کی فائنینشیل مدد بھی کی اور یہ ساری چیز کی. یہ تو بہت ہی اسٹرائکنگ ساری چیزیں ہیں جو یکمشت اس وقت یہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان کر رہے ہیں. جی آئی تھنک ایم بی ایس جو محمد بن سلمان ہیں ان کی اسٹرائکنگ تو ضرور ہے. اس سے پہلے ہم نے لبنان کے ساتھ بھی دیکھا جو حریری صاحب کے ساتھ ہوا کہ پہلے ان کو ایک طرح سے وہ غائب ہو گئے، پھر ان کو واپس ایمبریس کیا، پھر واپس چھوڑا. قطر کے ساتھ ہم نے دیکھا. تو ایک اگریسو ایکٹیو پالیسی ہے جس کی قیمتیں بھی ہو سکتی ہیں. لیکن ایک اس میں جو آپ نے یقیناً بالکل صحیح بات کی ترکی والی، ایک اور ملک جس کا ہمیں ذکر کرنا چاہیے وہ یمن. میرے خیال میں اگر کوئی لٹمس ٹیسٹ ہے کہ یہ جو بھی ہم نے دیکھا ہے یہ کتنا بڑا فیصلہ ہے، تو اس کا جو امتحان ہے وہ اگلے 2-1 ہفتے میں ہوگا یمن میں. لیکن اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اگلے 2 مہینے میں ایران اور سعودی عربیہ اپنے سفارتی تعلقات ایمبیسیز واپس کھول دیں گے. اگر اس عرصے میں ہمیں یمن میں کوئی پیش رفت نظر آئی، اس سے ظاہر یہ ہوگا کہ اس کی ڈیپتھ کتنی ہے، کہ کیا یہ صرف ایک واجبی موو ہے یا یہ ایک ڈیپ موو ہے. میرے خیال میں ڈیپ موو اس لیے ہوگی کہ سعودی عربیہ بھی تقریباً پھنس گیا یمن میں اور ایران کے پاس بھی کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آتا، کہ تو دونوں چاہتے ہیں کہ اس کو ڈی ایسکلیٹ کیا جائے. تو میرے خیال میں اس کا جو پہلا لٹمس ٹیسٹ ہوگا جہاں ہمیں نظر رکھنی چاہیے وہ یمن کے حوالے سے ہوگا کہ اور اس میں یمن کی جو اندر کی فورسز ہیں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ وہ کس طرح ڈی ایسکلیٹ کرتی ہیں. اب اس کو اور آگے بڑھاتے ہیں عادل صاحب کہ چین تو کبھی کسی انٹرنیشنل کنٹروورسی میں جاتا ہی نہیں ہے، اور چین کا اس میں سینٹرل رول، اور آپ نے دیکھا جو جوائنٹ کمیونیکے ہوا تھا اس کے پہلے پیراگراف میں پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا نام تھا، ان کو کریڈٹ دیا گیا کہ سعودی عرب اور ایران کو ملانے میں ان کا سینٹرل رول ہے. اور پھر سعودی عرب اتنا امپورٹنٹ ایلائے یو ایس کا اور ایران اتنا کرٹیکل ایڈورسری امریکہ کا، اور ان دونوں کو چین ملا رہا ہے. تو یہ اٹ سیلف ہی بہت ہی ایک مائنڈ باگلنگ ڈیولپمنٹ ہے، جو کہ آج آپ نے دیکھا کہ نیو یارک ٹائمز وغیرہ میں پیٹر بیکر وغیرہ سب نے اس کو ایک بہت ہی میسو ڈیولپمنٹ کہا ہے. بالکل اسٹوری از چین. اگر آپ مجھے تھوڑی سی اجازت دیں آپ کا ایک لفظ کو چینج کرنے کا. آپ نے کہا کہ چین کنٹروورسی میں جاتا نہیں ہے. میں صرف اتنی گزارش کروں گا، اس کو تھوڑا سا ہم مل کے ایڈٹ کرتے ہیں کہ چین کنٹروورسی میں جاتا نہیں تھا. اب جب چین کو پتہ لگ گیا ہے کہ یار میں نے سپر پاور ہوں، میں چاہوں یا نہ چاہوں، تو پھر سپر پاور والی حرکتیں بھی کرنی ہوں گی. اور سپر پاور والی حرکتوں میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کنٹروورسی سے دور رہ نہیں سکتے. اب یقیناً چین نے کہا ہے کہ جی ہم یہ بلاک پاور نہیں کر رہے اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی اور کو ہم نکال رہے ہیں، ہم تو صرف ایک مثبت رول پلے کر رہے ہیں. لیکن یو آر سیئنگ این اگریسو تو نہیں، ایک چائنا دیٹ از بیہیونگ لائک اے میجر پاور. اور آپ میرے خیال میں یہ اور جگہ بھی دیکھنا پڑے گا. ایک یہ بھی یاد رہے کہ شی صاحب کا جو ذکر آیا دیٹ از ویری امپورٹنٹ آلسو، کیونکہ ابھی ان کو ایک تیسرا ٹرم ملا، تو ان کا جو ہولڈ اوور پاور ہے وہ اور بھی زیادہ مستحکم ہو گیا، تقریباً لانگ ٹرم ہو گیا. تو آئی تھنک یہ جو ہمیں کارڈز ریڈ کر رہے ہیں یہ ایک نئے چین کے ہیں. اور اس میں اگر چاہے امریکہ جو مرضی کہے، بائیڈن صاحب جو مرضی کہیں، جو ہیڈ لائن آئی ہے سارے سے وہ یہ کہ جو مڈل ایسٹ ایک طرح سے امریکہ کا ایریا تھا کہ یار یہ میری چودراہٹ ہے، رائٹ. ایون سوویٹ زمانے میں بھی مڈل ایسٹ کا ٹھیکیدار جو تھا وہ امریکہ تھا. اور یہاں اعلان یہ ہو گیا ہے سعودی عربیہ کی طرف سے، ایران تو خیر پہلے بھی کرتا تھا، کہ اب صرف ایک کا ٹھیکیداری نہیں ہے، اس میں 2 ایک بڑی طاقتیں ہیں. آپ لوگوں کو مل کے بھی ذرا آپس میں بھی کوئی بات چیت کرنی پڑے گی. بہت بہت شکریہ جناب عادل نجم ہمارے ساتھ بوسٹن سے موجود تھے. کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے. بالآخر توشاخانہ کا بھانڈا پھوٹ گیا ہے. شہباز حکومت نے توشاخانہ سے تحائف لینے والوں کا ریکارڈ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرا دیا ہے، جس نے اس کا تقاضا کیا تھا، لیکن صرف 2002 کے بعد کا ریکارڈ پبلک کیا گیا،
جبکہ اس سے پہلے یعنی 90 کی دہائی میں توشہ خانہ کی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے والوں کا ریکارڈ پبلک نہیں کیا گیا، جس پر لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عاصم حفیظ نے جب سرزنش کی اور آج شام تک 2002 سے پہلے کا ریکارڈ طلب کیا تو وفاقی حکومت کی جانب سے جج صاحب کے چیمبر میں جا کے پرانا ریکارڈ جمع کرا دیا گیا اور یہ عذر پیش کیا گیا کہ پرانے تحائف کا ریکارڈ کمپیوٹرائز نہیں ہے، اس لیے اس کو کیبنٹ ڈویژن کی ویب سائٹ پر اپلوڈ نہیں کیا جا سکتا۔ توشہ خانہ دراصل دنیا بھر میں ایک ریاستی میوزیم تصور کیا جاتا ہے جو تحفے میں ملنے والی غیر ملکی نوادرات اور دوست ملکوں کے دوستانہ مراسم کی ترجمانی کرتا ہے، لیکن پاکستان میں صدر، وزیر اعظم، اراکین پارلیمنٹ اور اعلیٰ سرکاری عہدیدار غیر ملکی سرکاری تحائف کو توشہ خانہ میں جمع کرنے کے بجائے ذاتی ملکیت سمجھتے ہیں۔ آج جو ریکارڈ پیش کیا گیا اس کو دیکھ کے ایک نگاہ میں یہ لگتا ہے کہ صرف صدر بننا، وزیر اعظم بننا اور پھر اعلیٰ کسی عہدے پہ پہنچنا اور اس کے بعد اگر توشہ خانہ سے تحائف کا جو حساب ہے وہ اپنے حساب میں کر لیا جائے تو وارے نیارے ہے اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، صرف توشہ خانہ کی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لے یہ کافی ہے۔ کم از کم آج کے ریکارڈ نے یہ ثابت کر دیا۔ قانونی اس میں ایک رعایت رکھی گئی ہے اور جان بوجھ کے رکھی گئی ہے اور صرف 15% رقم کی ادائیگی پر مہنگی ترین گاڑیاں، بیش قیمت گھڑیاں، قیمتی زیورات، آرائشی مصنوعات، قالین، پینٹنگز تک یہ سب بڑے بڑے جو سو کالڈ VVIP ہے گھر لے جاتے ہیں۔ قیمتی گھڑیوں پر تو ہر کسی نے ہاتھ صاف کیا، بلکہ حکمرانوں اور ارباب اختیار نے پائن ایپل کے باکس، کھجوروں کے ڈبے، کافی کے جارز، سری لنکن چائے کے پیکٹ، عربی قہوے کے ساتھ کبھی نہیں چھوڑا اور اپنے گھروں کو لے گئے۔ توشہ خانہ کی بہتی گنگا میں سبھی نے خوب ہاتھ دھوئے، نہ شریف خاندان نے کوئی کسر چھوڑی، نہ بھٹو زرداری نے توشہ خانوں کو بخشا۔ توشہ خانہ سے پرویز مشرف، شوکت عزیز کے بیوارے نیارے ہوئے، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، یوسف رضا گیلانی، ظفر اللہ جمالی اور شوکت عزیز نے سینکڑوں تحائف توشہ خانہ میں جمع کرنے کے بجائے ذاتی ملکیت بنائے۔ البتہ عمران خان سب سے زیادہ بدنام ہوئے، لیکن انہوں نے بھی بے تکلف سے نہ صرف توشہ خانہ کے تحائف خریدے بلکہ فروغ بھی کر ڈالے اور مبینہ طور پر اثاثوں میں ظاہر بھی نہیں کیے۔ کیبنٹ ڈویژن کی جانب سے 2002 سے اس بار 2 مارچ تک 446 صفحات پر مشتمل طویل فہرست جاری کی گئی، جس کے چند دلچسپ حقائق آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ وفاقی حکومت کی جانب سے پبلک کی گئی توشہ خانہ کی فہرست میں اگرچہ یہ نہیں بتایا گیا کہ کون سی چیز کس ملک سے آئی تھی، مگر یہ ضرور بتایا گیا ہے کہ کس عہدیدار نے کتنے پیسے دے کر کس چیز کو توشہ خانے سے حاصل کیا اور اس کی اصل مالیت کا کیا تخمینہ تھا۔ حکومت پاکستان کے عہدیداروں کو سب سے زیادہ تحائف 2005 میں ملے، جن کی مجموعی تعداد 475 تھی۔ سب سے زیادہ تحائف سابق وزیر اعظم شوکت عزیز کو ملے، جن کی تعداد 885 ہے۔ آصف زرداری نے 181، نواز شریف نے 55، شاہد خاقان عباسی نے 27، عمران خان نے 112، صدر عارف الوی نے 153 اور سابق صدر پرویز مشرف نے توشہ خانہ سے 126 تحائف حاصل کیے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو ہیرے جواہرات کی گھڑیوں سمیت 14 کروڑ روپے مالیت کے تحائف ملے، جو انہوں نے 20% ادائیگی پر لیے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی اہلیہ کلثوم نواز نے 9 کروڑ روپے مالیت کی قیمتی گھڑی اور زیورات 20% ادائیگی پر حاصل کیے۔ سابق صدر آصف زرداری نے 2009 میں 13.5 کروڑ روپے سرکاری تخمینہ لگائی گئی 3 لگژری گاڑیاں 1 کروڑ 57 لاکھ روپے میں خریدیں۔ زرداری صاحب نے توشہ خانہ سے کارپیٹ بریف کیس، سونے کی تلوار، تسبیح اور ہیرے جڑا ہوا قلم بھی خریدا۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے 10.5 لاکھ روپے کی گھڑی 2 لاکھ روپے میں خریدی۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، ان کی اہلیہ اور بیٹوں نے 23 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی گھڑیاں اور جیولری صرف 20% ادائیگی پر خریدی۔ فواد حسن فواد نے 8.5 لاکھ روپے کی گھڑی 1,68,000 روپے میں خریدی۔ خواجہ آصف نے 18 لاکھ روپے کی گھڑی 3,54,000 روپے میں خریدی۔ سابق صدر ممنون حسین نے 35 لاکھ روپے سے زائد مالیت کے تحائف 5,40,000 روپے میں لیے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے 63 لاکھ سے زائد کے تحائف 12,80,000 روپے میں لیے۔ چودھری شجاعت حسین نے تحفے میں ملنے والے قالین، ڈیکوریشن پیس اور ساڑی مفت حاصل کی۔ شیخ رشید نے 49,000 روپے ادا کر کے 6 قیمتی گھڑیاں خریدیں۔ کیبنٹ ڈویژن کا دعویٰ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بطور وزیر اعظم تاحال کوئی تحفہ توشہ خانہ سے حاصل نہیں کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو 27 کروڑ مالیت کی 2 گھڑیاں تحفے میں ملی، لیکن انہوں نے لینے سے معذرت کر لی۔ البتہ وزیر اعلیٰ پنجاب انہوں نے 90 تحائف انہوں نے حاصل کیے، جن میں زیادہ تر ترکی کے ہیں، جن کی مالیت 10,000 سے کم ہونے کی وجہ سے انہوں نے وہ تحائف مفت حاصل کیے۔ پاکستان میں سابق حکمران توشہ خانہ کی تحائف کی پکڑ میں بھی نظر آتے ہیں۔
साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस में नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी निकले हुए हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ तोशाखाना केस में मफरूर इश्तहारी हैं। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी तोशाखाना रेफरेंस में फ़र्द जुर्म उन पर आयद हुई है। ताहम नैब कानून में हालिया तरमीम के बाद अब ये केस नैब के दायरे इख्तियार से बाहर हो चुके हैं और इसका फैसला इसी हुकूमत की बड़ों ने, इसी हुकूमत की पार्लियामेंट ने किया और अपने आप को इन केसेस से आज़ाद करा लिया। दिलचस्प बात यह है कि साबिक हुक्मरानों का मानना है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। दूसरी जानिब दुनिया भर में गैर मुल्की सरकारी तहाइफ के बारे में कुछ अलग ही सूरत हाल होती है। साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा और उनकी अहलिया मिशेल ओबामा ने वाइट हाउस छोड़ने से बैरून मुल्क दौरों में मिलने वाले कीमती तहाइफ के साथ कालीन, साइकिल, क्यूबन सिगार तक वापस कर दिए थे। कनाडा में वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो को पहली वज़ारत आज़मा में 381 गैर मुल्की तहाइफ मिले थे जो उन्होंने तमाम के तमाम जमा करा दिए थे। धूप के चश्मों की जोड़ी जमा न कराने पर जस्टिन ट्रूडो पर $100 का जुर्माना भी आयद हुआ था। भारत के साबिक सदर डॉक्टर अब्दुल कलाम के लिए मशहूर है कि वो किसी से भी किताब या कलम के अलावा कोई तोहफ़ा कबूल नहीं करते थे और किताबें पढ़ने के बाद लाइब्रेरी में जमा करा देते थे, जबकि मुद्दत सदारत मुकम्मल होने पर उन्होंने तोहफे में मिलने वाले तमाम कलम सरकारी ख़जाने में भी जमा करा दिए थे। ये होता है तरीक़ाकार और तमाम दुनिया के महज़्ज़ब ममालिक में यही तरीक़ाकार है, मगर हमारे यहाँ गंगा बहती है और गंगा से हाथ धोने वालों की किस्मतें बदल जाती है, क्योंकि ये हम करोड़ों अरबों रुपयों के तहाइफ की बात कर रहे हैं। तोशाखाना का भांडा फूटा है जिसके लिए सारा क्रेडिट लाहौर हाई कोर्ट को जाता है, जिसने हुकूमत को मजबूर किया कि तोशाखाना का रिकॉर्ड जमा कराए। हुकूमत ने इस सिलसिले में बहरहाल एक काम किया कि उन्होंने 2002 से पहले के तहाइफ जमा नहीं कराए, उसका रिकॉर्ड जमा नहीं कराया, जो कि मतलब ये था कि 2 पीपल्स पार्टी की हुकूमतें और 2 नून लीग की हुकूमतें इससे फारिग हो गई। लेकिन बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट ने इंसिस्ट किया, जिसके बाद हुकूमत ने रिकॉर्ड तो लाहौर हाई कोर्ट के जज की चेम्बर में जमा कराया है इत्तलात के मुताबिक, मगर उसे कैबिनेट डिवीज़न की वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया है। इस पूरे मामले पे बात करते हैं और इसके लिए हमने दावत दी है पाकिस्तान की मुमताज़ सीनियर और बहुत ही मारूफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, हमारे साथ जाहिद किशकोरी साहब मौजूद हैं और हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे एक और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट इस्लामाबाद में हमारे नुमाइंदे खुसूसी आमिर सईद अब्बासी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जाहिद किशकोरी साहब, पहले तो आप ये बताइएगा कि अपेरेंटली कुछ आइडिया है कि वो जो रिकॉर्ड नहीं आया जो कि 2002 से पहले का है, जिसमें 2 पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट्स और 2 नून लीग की गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है, उसमें क्या मालूमात है, कुछ उसकी हमें इत्तला है? थैंक यू कामरान खान साहब। ये जो 1989 से 2002 तक का दौरानिया है उसमें और जो मौजूदा है 21 साल का, मैं इस स्टोरी को 1.5 साल से देख रहा हूँ। जो कवायद व ज़वाबित हैं उसकी धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो कैसे, ये जो अभी रिकॉर्ड पेश किया गया है, ज़ाहिर है 1989 के बाद से 2002 के जो एस्टिमेटेड फिगर्स हैं वो हमारे सामने नहीं रखे गए। मैं बार बार राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ के तहत काबीना डिवीज़न को लिख चुका हूँ एज ए रिपोर्टर, वो अब रिकॉर्ड देने को तैयार नहीं थे। ये जो रिकॉर्ड अभी सामने आया है या रूल्स हैं या वो लोग जो गुज़श्ता 20 साल से जो सेक्रेटरीज रहे हैं काबीना डिवीज़न के और कस्टोडियन होते हैं इस तरह की इंफॉर्मेशन के, उनसे मैं मिला हूँ, उनको इंटरव्यूज़ किए हैं कैमरे के पीछे, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये जो 4500 से कुछ ज़ायद का रिकॉर्ड सामने आया है, 76 करोड़ रुपए इसकी मालियत का अंदाज़ा लगाया गया है। पाकिस्तान में रूल्स किस तरह वायलेट हुए हैं, मैंने इन मेंबरान जो पार्लियामान हैं जिन्होंने गिफ्ट लिए हैं उनके गोशवारे भी देखे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कोई डिक्लेरेशन सामने नहीं आया। इमरान खान वो वहद मेंबर पार्लियामेंट हैं जिसने 2021 में ये बता दिया है कि उनको 6 करोड़ के करीब लगभग तोशाखाना से एक सरमाया हासिल हुआ है। और हालांकि ये जो तोशाखाना है सरकार के लिए गिफ्ट होते हैं और आप तोशाखाना में जमा करवाते हैं। रूल्स इसलिए वायलेट किए गए हैं कि 10% अदा करना था पहले 2018 नवंबर तक, और जो गिफ्ट बताए गए काबीना डिवीज़न को उनमें इंतहाई झोल है और वो डिक्लेरेशन मेंबरान पार्लियामान ने अपने इलेक्शन कमीशन को नहीं दिया है। मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि जिस तरह आप देखिए
ایک ایگزامپل لیجئے, اگر اس پہ انویسٹیگیشن بیٹھتی ہے, کوئی بہت بڑی GIT ہو جو کہ ایک پیناما اور فیک اکاؤنٹس کی انویسٹیگیشنز کرتی رہی ہیں, یہ اس سے کہیں بڑا سکینڈل ہے جو آپ کے سامنے ضرور آئے گا. ہم ایز اے رپورٹر لانے کی کوشش کریں گے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو انفارمیشن جس طرح اب اس ریکارڈ میں بتایا گیا ہے کہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے صرف کوئی لگ بھگ 17 گفٹ حاصل کیے ہیں. اگر آپ ریکارڈ میں جائیے ایز اے رپورٹر تو آپ کو معلوم ہوتا ہے 43 انٹرنیشنل ٹرپ ایز اے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے کیے ہیں اپنے دور میں, اور صرف وہ گفٹ یہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے جو عدالت کے سامنے رکھا گیا ہے وہ صرف 17 گفٹس ہیں. اس کے علاوہ لگ بھگ 15 گفٹس اس کے کلوز امیڈیٹ جو فیملی ممبرز ہیں ان کے شو کیے گئے ہیں. اس طرح آپ دیکھیے. اچھا ایک سیکنڈ زاہد گشکوری صاحب پلیز ایک سیکنڈ, مقل ہو رہا ہوں, بہت عمدہ معلومات ہے. میں کیونکہ آپ نے یوسف رضا گیلانی صاحب کا ذکر کیا ہے, ایک بہت ہی شہرہ آفاق کیس ان سے منسلک ہے جس میں کہ ترکی کے صدر کی اہلیہ کا نیکلس جو ہے وہ لے گئے تھے, جو کہ شاید پاکستان میں چیریٹی کے لیے تھا, سیلاب زدگان کی مدد کے لیے تھا. وہ تو اس میں ظاہر نہیں کیا ہوگا نا, اور اس کیس کا کیا انجام ہوا؟ دیکھیے کامران خان صاحب, یہ سٹرائکنگ کیسز بن سکتے ہیں. جس طرح 2008 میں نواز شریف اپریل میں ان کو ایک مرسڈیز گاڑی انہوں نے یہاں ریٹین کی اور اپنا 10% یہاں پر ادا کر کے. اب رولز یہ کہتے ہیں کہ جس کو یہ گفٹ ملتا ہے, جو فارن آفس میں جو ڈپلومیٹس ہیں, پروٹوکول آفیسرز ہیں, وہ یہ حاصل کر کے کابینہ ڈویژن کو دیتے ہیں, اور جن کو ملتا ہے ان کا یہ پہلا حق ہے کہ اگر وہ رکھنا چاہتا ہے تو یہ تھوڑے نامنل سی اماؤنٹ پے کر کے وہ رکھ سکتا ہے. لیکن اس کے بعد ایک آکشن ہوتی ہے جو کہ رولز میں تھی, کوئی بھی خرید کر سکتا ہے آکشن میں. اور یہ ایک بات بڑی اہم ہے کہ کوئی بھی شخص 4 لاکھ سے زیادہ کی مالیت کا کوئی گفٹ نہیں رکھ سکتا. اگر صرف 2 لوگوں کو یہ استحقاق حاصل ہے, وہ صدر پاکستان ہے یا وزیر اعظم, صرف 2 لوگ. اگین میں سٹریس کر رہا ہوں, لیکن نواز شریف کو یہ گاڑی ملتی ہے اس وقت ان کا کوئی سٹیٹس نہیں تھا, ادروائز عام شہری تھے پاکستان کے. اسی طرح آصف علی زرداری کو بھی ایک گاڑی مرسڈی ملتی ہے جس کو یہ نیب میں بھی کیس آیا ہے, آپ کو معلوم ہے. یہ ہائی پروفائل کیسز ہیں اگر انویسٹیگیٹ ہو. اور آپ نے پوچھا یوسف رضا گیلانی کا, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 2005-06 میں 856 گفٹ, دا ہائیسٹ ایئر, جس میں سب سے زیادہ پاکستان کی ریسنٹ ہسٹری میں گفٹ دیے جاتے ہیں پاکستان کے اعلیٰ حکام کو, اس میں شو ہو رہے ہیں کہ 885 جو ظاہر ہے شوکت عزیز کو سب سے زیادہ ملے ہیں, یعنی کہ 4500 میں سے 885 انہوں نے رکھے ہیں, اور 156 جب وہ پاکستان کے وزیر وہ جو فائنینس تھے, فائنینس منسٹر تھے, اس کے بعد جو وزیر اعظم بنے تو ان کو لگ بھگ 600-650 سے زیادہ کے گفٹ ملے. تو یہ ساری معلومات شیئر نہیں کی گئی عدالت سے, اور گویا کہ اس میں بہت ہی جو معلومات عدالت کے ساتھ شیئر کی گئی ہے, اس کا تقاضا یہ ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنے, ایک بھرپور JIT ہو جو کہ ایک ایک کیس کا اور پورے ریکارڈ کا ڈیو ڈیلیجنس کرے, اور ایک بہت بڑا ایک انٹرنیشنل ٹائپ کا اس کو آڈٹ ہو, کیونکہ یہ قوم کی امانت تھی. یہ اس لیے تو نہیں تھی کہ آپ اپنے گھروں کو اس طرح سے لے جائیں اور خود قانون بنا لیں کہ 10% پہ میں اپنے گھر پہ لے جاؤں گا. اگر اسی کو کوئی ایسی چیز ہے جو ایسا اثاثہ ہے تو اس کو پبلکلی آکشن کریں تاکہ ریاست کو بہترین اس کی رقم ملے. اس لیے تو نہیں ہوتی ہے کہ آپ اپنے خزانوں کو بھرے. عامر سعید عباسی صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک بڑا شورا آفاق کیس ہے, اس میں فردر کنفرم ہوا ہے, جو کہ آصف زرداری صاحب, جناب نواز شریف, یوسف رضا گیلانی ان کو کرتے ہیں, اور یہ گاڑیوں کا کیس ہے, یہ بلٹ پروف گاڑیوں کی کیس ہے, جو ایک ایک گاڑی آج جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے کوئی 20-20 کروڑ روپے کی گاڑی ہے, کیونکہ بلٹ پروف اوریجنل گاڑیاں جو ہے یہ اس کا کیس ہے. اس کا فرمائیے گا کہ اس کی کیا پوزیشن ہوئی ہے, کیس کیسے چلا ہے اور وہ کس سٹیٹس پہ ہے؟
کامران صاحب، نیب نے جب توشہ خانہ کیس بنایا آصف علی زرداری، یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف سمیت اومنی گروپ کے خلاف، تو یہ بہت ہی دلچسپ کیس تھا اور اس میں بڑی کرمنل جو ہے وہ ایک قسم کا نیگلیجنس کی گئی اور رولز کو وائلیٹ کیا گیا، کیونکہ توشہ خانہ کے رولز میں باقی تحائف تو آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن رولز یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی طریقے سے جو گاڑیوں کا تحفہ ہے وہ آپ نہیں رکھیں گے، نہ وہ ریٹین کریں گے۔ تو یہاں پر رولز کو وائلیٹ کیا گیا اور مالی فائدہ پہنچایا گیا آصف علی زرداری کو۔ جدید گاڑیاں، سیکیورٹی گاڑیاں تھیں جو 2 ممالک سے ملی، معمر قذافی سے اور متحدہ عرب امارات سے، اور وہ لیکسس جیپ اور BMW جیپ تھیں، وہ آصف علی زرداری نے خود رکھی، اور ساتھ میں ایک جو مرسیڈیز تھی 92 ماڈل تھی، سعودی عرب نے دی تھی، وہ نواز شریف کو دی گئی۔ اس کی جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں نہ صرف رولز کو وائلیٹ کیا گیا اور قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا، اتنی قیمتی گاڑیاں ان اہم شخصیات کو دی گئی، ساتھ میں جو ادائیگی کی گئی وہ بھی جعلی بینک اکاؤنٹ سے کی گئی، وہ بھی کسی جو لیگل جو اماؤنٹ ہے وہ نہیں جمع کروائی گئی۔ تو یہ ڈبل کرمنل کیا گیا کیس کہ وہاں پر ایک طرف جو ہے وہ گاڑیاں دی گئیں اور اس کے بعد ان کی جو ادائیگی تھی وہ بھی جعلی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے کی گئی۔ لہٰذا یہ کیس نیب نے بہت سٹرونگ کیس بنایا تھا، اس میں نیب بہت پر امید تھا کہ بہت جلدی ٹرائل ہوگا، لوگ سزا ہو جائیں گے، لیکن اچانک ہی پھر نیب میں ترامیم آ گئی قانون میں اور اس کیس کو واپس کر دیا گیا کہ یہ اب 50 کروڑ روپے سے کم مالیت کا یہ کرپشن کیس ہے، لہٰذا اب اس کو نیب پروسیکیوٹ نہیں کر سکتا، اور احتساب عدالت نے اب اس کو ریٹرن کر دیا ہے۔ لہٰذا اب یہ انہی تمام کیسز جو 200 سے زائد کیسز جو نیب میں اس وقت انتظار کر رہے ہیں کہ انہیں کہاں بھیجا جائے گا، یہ بھی انہی میں سے ایک کیس ہے جو آصف علی زرداری، یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف کے خلاف کیس ہے، وہ احتساب عدالت نے ریٹرن کر دیا ہے توشہ خانہ سے۔ گریٹ۔ اچھا، تو زاہد گشکوری صاحب یہ بتائیں کہ یہ تمام معاملات جو ہیں یہ ہمارے سامنے ہیں، اور اس میں یہ 10% دے کے ہم خود رکھ سکتے ہیں، یہ قانون کس نے بنایا؟ اور یہ سارا سامان جو ہے جو کہ دنیا بھر میں، یعنی کہ آپ نے دیکھا کہ جو کیوبن سگار کے پیکٹ سے پریزیڈنٹ اوباما نے وہ واپس کر دیے، ان کی اہلیہ نے چھوٹے چھوٹے سے جو چیزیں تھیں وہ واپس کر دی، اور پوری دنیا میں ایسے واپس کرتے ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ انڈیا میں پرائم منسٹر مودی نے اپنے کوئی گفٹ اپنے پاس آج تک نہیں رکھا ہے، اور یہ تمام ایک معمول کا عمل ہے دنیا کے مہذب ممالک میں۔ یہ کس نے قانون جنم دیا کہ 10% دے کے اپنے پاس رکھ لے؟ اور ابھی تو ہمیں ظاہر ہے کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا 89 سے 2002 کا تو پورا ریکارڈ نہیں ملا ہے، جس میں 2 پیپلز پارٹی کی گورنمنٹس ہیں اور 2 نون لیگ کی گورنمنٹس ہیں۔ اب دیکھیے خان صاحب، اگر اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو یہ کروڑوں کا نہیں، یہ اربوں کا ایک بہت بڑا سکینڈل ہے۔ اب جو گاڑیوں کا ہم ذکر کر رہے تھے، آپ کے پاس ظاہر ہے اتنا ٹائم نہیں ہوگا، 3 اور بھی گاڑیاں ہیں جو کہ 2006 میں ریکارڈ میں بتائی نہیں گئی، اور یہ گاڑیوں کی تعداد کہیں 12 سے زائد کی ہے، جس میں یہ ایک کلپیبل نیگلیجنس ہے جو کہ پروٹوکول آفیسرز ہوتے ہیں ان کی طرف سے ریکارڈ جہاں کابینہ ڈویژن کو آنا، اور یہ رولز بنائے گئے تھے 2002 کے بعد، نامنل سے رولز تھے جس کے تحت یہ آپ ساری چیزیں ریٹین کر سکتے ہیں، لیکن نہ بتانا یہ اس سے بڑا، اور پھر ڈکلیریشن نہ دینا۔ آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جب آپ پبلک آفس ہولڈ کرتے ہیں، پرائیویٹ سٹیزن کو آپ ایک طرف رکھ دیجئے، پھر نہ بتانا، یہ ایک اور انویسٹیگیشن اس کے لیے درکار ہے۔ اس کے علاوہ جو رولز شاہد خاقان عباسی نے جب وہ وزیر اعظم تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان رولز میں تبدیلی ہونی چاہیے، وہ نہیں کر سکے۔ اس کے بعد عمران خان جب آئے، عمران خان کے حلف لینے کے 7 دن بعد کابینہ ڈویژن کے سیکریٹری نے وہ رولز کی سمری پیش کی، اس کے بعد نومبر کے آخر میں عمران خان نے وہ سمری اپروو کر دی۔ عمران خان کو یہ بتایا گیا تھا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں گفٹ جو ہوتے ہیں ان کی آپ آکشن کروا سکتے ہیں، یہ ایک کلاس تھی، لیکن انہوں نے یہ 50% کر دیا، 10% سے بڑھا کے 50%، اور ویری ویل ریگولیٹڈ رولز بنا دیے تاکہ یہ سسٹم سمودھ میں آئے۔ اشکوری صاحب، تھینک یو سو مچ۔ اچھا عامر زید عباسی صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو اس وقت معاملات ہیں یہ ہمیں کتنا پتہ ہے، کیونکہ عمران خان پہ تو کیسز ہیں کہ ان کے ڈیکلیریشن جو ہیں جو انہوں نے توشہ خانہ سے چیزیں لی اس کے حوالے سے اس کے ساتھ وہ کمپیٹیبل نہیں ہیں، وہ کنسسٹنٹ نہیں ہیں ان کے ساتھ۔ یہ بتائیں کہ یہ جو تمام جو ریکارڈ سامنے آیا ہے جو نہیں آیا ہے، کیا ان تمام لوگوں نے ان سب کو، ان ایسٹس کو ان کی اصل ویلیو کے ساتھ
اپنے ڈیکلیریشنز میں ڈکلیئر کیا ہے؟ زاہد گشکوری تو کہہ رہے تھے کہ ایسا نہیں ہوا ہے۔ کامران صاحب، جو میجورٹی آف دی پبلک آفس ہولڈر ہیں، جو اکثریت ہے ان کی، ان میں سے کسی نے بھی اپنے جو گوشوارے ہیں انہوں اس میں ان تمام تحائف کو ذکر کا انکلوڈ نہیں کیا اور نہ ہی اس میں درج کیا ہے۔ اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے جو پبلک آفس ہولڈر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بہت معمولی مالیت کے ہیں اور بہت کم مالیت کے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ان کی بنیادی طور کے اوپر اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کامران صاحب، وہ ہم نے جتنے بھی لوگوں سے بات کی، نیب میں بات کی، انویسٹیگیٹر سے بات کی، انہوں نے کہا کہ اس میں ایون انڈر انوائسنگ بہت زیادہ کی جاتی ہے۔ اگر ایک چیز کی مالیت 1 کروڑ روپے ہے تو اس میں کیونکہ پرائم منسٹرز اور منسٹرز اور اتنے طاقتور ترین لوگ ہوتے ہیں، ان کی تو پرائسز ویسے ہی اتنی لو شو کی جاتی ہیں۔ اگر 1 کروڑ روپے مالیت کی چیز ہوگی تو اس کو ویسے ہی 50 لاکھ پہ لایا جائے گا، اور وہ 50 لاکھ کا بھی 10% دیا جائے گا۔ 1 کروڑ کی چیز کا 50 لاکھ شو کیا جائے گا، پھر اس کا 10% کیا جائے گا۔ اس طرح تو اس کا بالکل قلقبہ کر دیا جاتا ہے۔ جی بالکل کامران صاحب، 1 کروڑ کی چیز کا 50 لاکھ جو ہے وہ ظاہر کیا جاتا ہے، اور اس کی بھی پھر انڈر انوائسنگ کی جاتی ہے جب، تو اس کی جب 10% جمع کروایا جاتا ہے تو وہ بہت معمولی نوعیت کی قیمتیں ہیں، جیسے گاڑیاں BMW اور اتنی قیمتی گاڑیاں ہیں، اور ان کی 50 لاکھ 60 لاکھ 1 کروڑ روپے میں وہ لی گئیں، جن کی مالیت جو ہے وہ 20 کروڑ تھی اور 10 کروڑ تھی۔ سو یہ بڑے پیمانے کے اوپر قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ بہت بہت شکریہ عامر سعید عباسی، زاہد گشکوری ہمارے ساتھ موجود تھے، پاکستان کے 2 صحافی جو کہ آپ کو جھلک دکھا رہے تھے کہ یہ بہتی گنگا تھی اور اس سے کس طرح سے ہاتھ دھویا ہے ہمارے قومی رہنماؤں نے، جو کہ اس ملک کے صدر، وزیر اعظم، وزیر نہ جانے کیا کیا رہے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے اس وجہ سے ہم پاکستان جس حالت پہ پہنچا ہے، وہ نتیجہ یہ ہے کہ IMF پروگرام مل کے نہیں دے رہا۔ 1 مہینے پہلے وزیر خزانہ نے کہا تھا کہ 3-4 دن میں ہو جائے گا، مگر سٹاف لیول ایگریمنٹ بھی نہیں ہوا، 1 منزل بھی پوری نہیں ہوئی، اور ایک دن ہم پر ایک قیامت کی طرح سے گزر رہا ہے، کیونکہ معیشت تباہ ہے، بربادی کی صورتحال ہے، اور اس کی پس منظر بھی آپ نے دیکھا ہماری پچھلی رپورٹ میں۔ آج کی صورتحال IMF پروگرام میں کچھ دال میں کالا ہے، اس سب پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ پاکستانی معیشت کو IMF پروگرام کی جتنی فوری اور اشد ضرورت ہے، فنڈز بحالی میں اتنی ہی دیر ہو رہی ہے۔ نہ جانے سٹاف لیول ایگریمنٹ کہاں کھو گیا ہے۔ اکتوبر سے اب تک 6 ماہ گزر گئے، شہباز حکومت کو IMF پروگرام ڈھونڈے نہیں مل رہا ہے۔ حالانکہ IMF پروگرام کی تقریباً ہر شرط کے سامنے شہباز حکومت گھٹنے ٹیک چکی ہے۔ ایک شرط کی پاداش میں مہنگائی کا سیلاب امڑ آ چکا ہے، جو معیشت و کاروبار کو بہا کر لے جا رہا ہے۔ IMF کے اہداف کے تحت مصنوعی ایکسچینج ریٹ ختم ہو چکا ہے۔ پچھلے 6 ہفتوں میں روپے کی قدر 23% گھٹ چکی ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 52 روپے مہنگا ہو گیا ہے۔ شرح سود 27 سالہ ریکارڈ توڑ کر 20% ہو چکی ہے۔ جنرل سیلز ٹیکس 18% ہونے سے 170 ارب روپے کا منی بجٹ آ چکا ہے۔ جنرل سیلز ٹیکس 18% کیا جا چکا ہے۔ پیٹرولیم لیوی تقریباً مکمل ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں تاریخی بلند ترین سطح پر ہیں۔ بجلی کے ٹیرف میں 7 روپے 91 پیسے فی یونٹ اضافہ ہو چکا ہے۔ گردشی قرضوں کے خاتمے کے لیے فی یونٹ 3 روپے 23 پیسے سرچارج منظور کر چکا ہے۔ گھریلو، کمرشل اور صنعتی صارفین کے لیے گیس 114% مہنگی ہو چکی ہے، اور ان تمام اقدامات کے نتیجے میں پچھلے مہینے مہنگائی 31.5% پہنچ چکی ہے اور 48 سالہ ریکارڈ توڑ چکی ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء کی مہنگائی اس سے کہیں زیادہ ہے، جبکہ اس ماہ ہفتہ وار مہنگائی 40% سے بھی تجاوز کر چکی ہے، جس کی وجہ سے نان اب 25 روپے کی، سموسہ 30 روپے کا، انڈا 25 روپے کا، اور مرغی کا گوشت 400 روپے کلو سے بڑھ کے 900 روپے کلو ہو چکا ہے۔ کیا غریب نہائے گا، کیا نچوڑے گا؟ اس طرح کی مصیبت کبھی نہیں آئی۔ مگر تاحال IMF پروگرام کی بحالی، سٹاف لیول ایگریمنٹ اور ایگزیکٹو بورڈ اجلاس کی کوئی ٹائم یا ڈیڈ لائن ہمارے سامنے نہیں ہے۔ پچھلے ہفتے سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں گورنر اسٹیٹ بینک نے دعویٰ کیا تھا، جمیل احمد کا کہنا تھا کہ IMF سے معاہدہ بس ہو ہی چکا ہے۔ وزیر مملکت ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا متعدد بار کہہ چکی ہے تمام معاملات طے ہو چکے ہیں، معاہدہ ہونے والا ہے، اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار تو ایک بار پہلے ہی دعویٰ کر چکے تھے کہ 3-4 دن میں IMF کے ساتھ معاہدہ ہو جائے گا۔ اس سب کے باوجود IMF پروگرام بحال نہیں ہوا، پہلی منزل بھی طے نہیں ہوئی، سٹاف لیول ایگریمنٹ بھی نہیں ہوا۔ اسی لیے ماہرین سمجھتے ہیں
کہ یہ کوئی عام رکاوٹ نہیں ہے، دال میں کچھ کالا ہے اور پاکستان کو اس کی بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ موجودہ وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار کے IMF کے ساتھ کبھی بھی سہل تعلقات نہیں رہے اور انہوں نے جی بھر کے IMF کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا، بلکہ کھری کھری سناتے تھے وزیر خزانہ دوبارہ بننے کے بعد بھی، یعنی کہ اس مدت میں بھی بننے کے بعد بھی، اور جس کی وجہ سے شاید اس کے بھی اثرات ہو، لیکن بہرحال دال میں کالا ہے۔ اس پر مزید روشنی ڈالتے ہیں، اس کے پاکستان کی معیشت پہ جو خطرناک اثرات ہو رہے ہیں اس کی گہرائی کو جانتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے ممتاز ترین ماہر معیشت اور استاد بھی ہیں معیشت کے، پروفیسر ڈاکٹر حفیظ پاشا ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ 15 فروری کو ہمارا MEFP ہو گیا تھا، فائنانس منسٹر نے بتا دیا تھا، اور آج 13 مارچ ہو گئی ہے، ابھی تک سٹاف لیول ایگریمنٹ نہیں ہوا ہے۔ IMF کا پروگرام، اس میں اس قسم کی ڈیلیز اور اس انداز کی ڈیلیز اور ہمیں ایک دن امپورٹنٹ ہے، یہ کتنا تشویشناک معاملہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پریشانی کی تو ضرور اس لیے بات ہے کہ کافی عرصہ حکومت نے کچھ نہیں کیا، مگر جنوری کے آغاز کے بعد انہوں نے تقریباً سارے جو ہمیں ریفارمز اور سٹیپس لینے تھے وہ تقریباً سارے لے لیے گئے ہیں۔ تو یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ کیوں سٹاف لیول ایگریمنٹ جو ہونا ہے وہ کیوں ہو نہیں پا رہا ہے۔ یہ کافی پریشانی کی بات ہے، اور حکومت تو ہر وقت کہہ دیتی ہے کہ ایک ہفتے میں ہو جائے گا، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے ڈاکٹر صاحب؟ حکومت کیا کر رہی ہے؟ کیا حکومت کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ IMF میں کیا ہو رہا ہے؟ معلوم ہے، وہ ہمیں نہیں بتا رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے خیال میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم صرف کچھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ جب میں بہت عرصے پہلے حکومت میں تھا تو میں نے IMF کے ساتھ 2-3 مرتبہ نیگوسیشنز کیے ہیں۔ دیکھیے، جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے IMF پروگرام کا جب ڈاکیومنٹ آتا ہے، سٹاف کا جو ایگریمنٹ کا ڈاکیومنٹ آتا ہے، جس طرح سپٹمبر میں آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا 7ویں اور 8ویں ریویو کے بعد، اس میں سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ ہے ایکسٹرنل فائنینسنگ ریکوائرمنٹس اینڈ دیئر سورسز، یعنی کہ IMF پروگرام اسی وقت آگے بڑھتا ہے جب جس پیریڈ کے لیے وہ پروگرام ہے اس پیریڈ کے دوران یہ ایسا نہ ہو کہ پاکستان کو کچھ پیسوں کی کمی ہو جائے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ایکسٹرنل فائنینسنگ ریکوائرمنٹس کی جو اگلے 4 مہینے کی ضرورت ہے جب تک پروگرام قائم ہے وہ فرم اپ ہو جائیں، پاکستان کی فائنینسنگ نیڈز پورے ہو جائیں، تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ IMF یقیناً آگے بڑھے گا۔ ان کے لیے پوٹینشلی بڑا امبیرسمنٹ ہوتا ہے جب ایک ملک اس پروگرام کے انڈر ہے، امبریلا میں ہے، اور اس کے باوجود فائنینسنگ پوری نہیں ہو پا رہی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کچھ فائنینسنگ ریکوائرمنٹس کو مکمل کرنے میں بائی لیٹرل سے اور ملٹی لیٹرل سے کچھ دقتیں پیش آ رہی ہیں، جس کا یقیناً گورنمنٹ ذکر نہیں کر رہی ہے، مگر IMF صرف اس وقت فائنلائز کر سکتی ہے جب ایک پلان جو ہے فائنینسنگ ریکوائرمنٹس کا مکمل طور پر سامنے آ جائے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، ابھی تو ہم یہ 3 سالہ پروگرام ہے اس کے 9ویں ریویو میں ہیں، جو کہ 3 اکتوبر کو مکمل ہونا تھا۔ نومبر تک ہمیں 1.2 ارب ڈالر کی قسط ملنی تھی۔ وہ تو 3 اکتوبر، 3 نومبر، 3 دسمبر، 3 جنوری، 3 فروری، 3 مارچ گزر گیا، ہم 9th ریویو کمپلیٹ نہیں کر سکے۔ ابھی ہمیں 10واں کرنا ہے، 11واں کرنا ہے، 12واں کرنا ہے، اور یہ سب 1 جون تک یہ ساری چیزیں ختم کرنی ہیں۔ تو یہ تو ہمارے لیے بڑی مصیبت کا سامان ہے۔ دیکھیے، اس میں جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری حکومت جو ہے سپٹمبر کے بعد سے، اگر آپ اجازت دیں تو میں کہوں کہ سو رہی تھی۔ کوئی اقدامات نہیں لیے گئے، البتہ کچھ ایسے اقدامات لیے گئے جو اگریمنٹ کے وائلیشن میں تھے، جس طرح روپے کی قدر کو آرٹیفیشلی بڑھایا گیا اور LCs کو روکا گیا۔ یہ ساری چیزیں اس وقت اگریمنٹ میں صاف لکھا ہوا تھا کہ ہم مارکیٹ ڈٹرمنڈ ایکسچینج ریٹ پالیسی چلائیں گے۔ ایک تو ڈیلے کیا، دوسری غلط پالیسیز فالو کی۔ جب بہت پریشر پڑا جنوری میں تو پھر حکومت نے اپنا جو ایٹیٹیوڈ ہے تبدیل کیا، اور پھر اس کے بعد میں ماشاءاللہ کافی تیزی سے
اقدامات لیے ہیں، مگر اب ایسا ہوا ہے کہ دیکھیے کچھ ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو یقیناً آئی ایم ایف کا ہمارے ساتھ رہا ہے، اس کے بہت سے وجوہات ہیں، پچھلے حکومت کے ساتھ بھی تھے۔ تو اب سوال میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ اس حد تک گرا دی گئی ہے، آپ نے دیکھا پچھلے دنوں موڈیز نے بھی گرا دیا تھا، تو شاید آئی ایم ایف کو اس بات کا کچھ پریشانی ہے کہ کہیں یہ ایسا نہ ہو کہ یہ 2-3 مہینے جو رہ گئے ہیں پروگرام کے، اس کے دوران پاکستان خدا نخواستہ دیوالیے کی طرف چلے جائے آئی ایم ایف کے پروگرام ہونے کے باوجود۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے تو بڑا مسئلہ ہے، ایک ہفتہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، اور ابھی ہمیں یہ پروگرام کا تسلسل ہر صورت میں چاہیے، اور اب ہمیں بلکہ اگلے سال بھی آئی ایم ایف کا پروگرام چاہیے۔ ہم ایک سیاسی ہیجان تلاطم میں مبتلا ہیں، اب ہمیں نہیں پتا کہ اگلے 1 مہینے بعد کیا ہوگا، اور اگلے حکومت کس کی آئے گی، یا پھر جون کے بعد کیا ہوگا۔ تو یہ آئی ایم ایف کو کیا پتا ہوگا، جس کو کہ پروگرام کی کنٹینیوٹی چاہیے، اسے پتہ ہے کہ ہماری جو ضروریات ہیں وہ اگلے سال کے پروگرام کی بھی ہیں، ان کے ساتھ جو معاملہ طے ہوگا وہ آگے والی حکومت اس کو قبول کرے گی نہیں کرے گی۔ اور ابھی تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت تو پاکستان ایک بے پناہ انسرٹنٹی کا شکار ہے، ایک ہیجان کا شکار ہے، اور پچھلے 11 مہینے سے، لیکن ابھی تو قیامت کا سماں ہے۔ تو آئی ایم ایف کو بھی تو اس حوالے سے تشویش ہوگی کہ اس ملک میں نہ جانے کیا ہونے والا ہے اگلے 1-2 مہینے کے اندر۔ بات دراصل یہ ہے کہ اگر پاکستان جون کے بعد آئی ایم ایف پروگرام کی طرف پھر سے جاتا ہے، جس کے امکانات بہت زیادہ ہیں، کہ اس لیے کہ جو ہمیں ایکسٹرنل فائنینسنگ ریکوائرمنٹس اگلے 3 سال کے لیے چاہیے وہ $70 ارب سے بھی زیادہ ہیں، وہ آئی ایم ایف کی چھتری کے بغیر کبھی پورا نہیں ہوں گے۔ مگر جب آپ جون میں آئی ایم ایف کے ساتھ 3 سال کا پروگرام نیگوشیٹ کرنے جائیں گے، تو آئی ایم ایف کا سوال یہ ہوگا کہ ہم آپ سے کس طرح نیگوشیٹ کریں۔ آپ کے الیکشنز اگر وقتی طور پر اکتوبر میں ہی ہوتے ہیں، تو اس کے بعد جو نئی حکومت آئے گی ان کا کیا رجحان ہوگا آئی ایم ایف کی طرف، ہم اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے جب تک الیکشنز پورے نہ ہو جائیں ایک ہیاٹس پیدا ہو جائے، اور خطرہ اس وقت تو اور بڑھ جاتا ہے دیوالیے کا، جب آئی ایم ایف پروگرام کی سپورٹ آپ کے سامنے نہ ہو۔ تو اس لیے بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مل جل کر سب بیٹھیں اور ایک وقت پہ جون جولائی میں سارے الیکشنز کروا لیں، اور اس کے نتیجے میں ایک مستحکم حکومت آ سکتی ہے، اور وہ نیگوشیٹ کریں۔ 5 سال کے لیے وہ آئے گی تو 3 سال کا پروگرام وہ ضرور دستخط اور اگریمنٹ کر سکتی ہے۔ مگر آئندہ کا بھی ہمیں نہیں پتہ نا۔ آپ کے علم میں ہے کہ سپریم کورٹ پنجاب اور کے پی کے الیکشن کا کہہ چکی ہے، 30 اپریل کو الیکشن ہونے ہیں، حکومت کہتی ہے کہ وہ حکم ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ الیکشن نہیں کرائے گی۔ اب اس صورتحال میں آخر آئی ایم ایف بھی دیکھ رہی ہوگی تو کیا ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ چلتا رہے گا، کے پی میں بھی پنجاب میں بھی؟ تو وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے پاس تو آئین قانون میں کوئی فیصلے کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور اس پورے صورتحال میں ایک غیر یقینی کسی کیفیت ہے نا۔ ابھی ہمیں تو 2 الیکشن نپٹانے ہیں، پنجاب اور کے پی کے، اور سپریم کورٹ کا حکم ہے۔ تو یہ بھی تو آئی ایم ایف اگر پاکستان کو دیکھ رہی ہے تو اسے پتہ ہے کہ آئندہ 1-2 مہینے کے اندر پتہ نہیں ہے کیا صورتحال ہوگی۔ 2/3 پاکستان میں الیکشن کی بات ہو رہی ہے، نہ جانے وہاں پہ اگر یہ حکومت نہیں ہوتی ہے، یہ کیئر ٹیکر ختم ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے وہاں پی ٹی آئی کی حکومتیں آ جائیں۔ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ خاص طور پہ الیکشن ایکٹ آنے کے بعد یہ واضح طور پر یہ ہے کہ انٹرم گورنمنٹس جو کیئر ٹیکر حکومتیں آتی ہیں الیکشنز کروانے کے لیے، ان کا صرف ایک کام ہے، اور وہ ہے سلیقے سے الیکشنز کروانا۔ کوئی پالیسی ایشوز آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا ان کے مینڈیٹ سے بالکل باہر ہوتا ہے۔ اس لیے دیکھیے جون کے بعد کافی انسرٹنٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر آپ اگست کے بعد جو اس وقت ڈیٹ ہے آپ انٹرم گورنمنٹ فارم کرتے ہیں تو پھر اکتوبر نومبر تک تو معاملہ بالکل رک جاتا ہے۔ اور ہمیں یہاں یہ حالت ہے پاکستان کی کہ ہر ہفتے چیزیں تبدیل ہوتی جاتی ہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھیے کہ کچھ پیسے آنے کے بعد چائنا سے ابھی بھی ہمارے ریزروز جو ہیں وہ $5 ارب تک بھی نہیں پہنچ پائے ہیں، یعنی کہ 1 مہینے کا بھی امپورٹ کور ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو اس طرح گزارا کیسے ہوگا؟
ہم تو سب یہ غیر یقینی یہ کی کیفیت ہے ہمارے لیے، تو ایک ایک ہفتہ ایک ایک دن امپورٹنٹ ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ فیبرری کے مہینے میں درآمدات صرف 4 ارب ڈالر پہ گرا دیے گئے تھے، اور عام طور پہ ہمارے درآمدات کا لیول 5-5.5 ارب ڈالر رہا ہے پچھلے مہینوں میں۔ جب آپ اپنے درآمدات کو اس حد تک گرا دیتے ہیں ایل سیز وغیرہ کو کنٹرول کر کے یا کنسائنمنٹس کو کلیئر نہ ہونے دینے سے، تو اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ شارٹیجز بے تحاشا پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب آپ کو یہ حیرت ہوگی کہ ایک تو سیلاب کی وجہ سے کھانے پینے کی اشیاء کی کمی ہو گئی، دوسری طرف جو امپورٹڈ چیزیں ہیں ان کی دوائیوں کی آپ نے امپورٹ 40% کم کر دی ہے۔ تو اس طرح نقصانات بے تحاشا ہو رہے ہیں، عوام بے انتہا پریشان ہے۔ میں اس سے زیادہ آپ سے کیا کہوں کہ آپ کی افراط زر کی رفتار 31% اور کھانے پینے کی اشیاء کی رفتار 46% تک پہنچ چکی ہے۔ اور کل پرسوں میں اور میرے شاگردوں نے بیٹھ کے ایسٹیمیٹ کیا ہے کہ ایک گھرانے میں جس میں 6 فرد ہوں، ان کی منیمم آمدنی کیا ہونی چاہیے تاکہ وہ کچھ گزارا کر سکیں اور نیوٹریشن لیول جو ہے وہ حد سے زیادہ نہ گر جائے۔ ہمارا اندازہ یہ ہے کہ قیمتوں کے بے تحاشا اضافے کے بعد اس وقت ایک گھرانے کو 40,500 روپے منیمم ضرورت ہے ہر مہینے۔ تو یقیناً ہماری گزارش یہ ہے کہ جو منیمم ویج اس وقت 25,000 ہے، اس کو ہمیں کہنا چاہیے پرائیویٹ سیکٹر کو کہ آپ انہیں بڑھائیں، اور آپ بڑھاتے ہیں تو جتنا آپ بڑھائیں گے اس میں ہم کچھ آپ کو پرسنٹیج ٹیکس ریلیف دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس سے عوام کو بہت مشکلات میں کچھ آسانی ہو سکتی ہے، اور خدا نخواستہ اگر یہ سلسلہ شارٹیجز وغیرہ کا چلتا رہا تو ہمارا اندازہ یہ ہے کہ اگر پالیسیز ریلیف کی طرف نہ جائیں تو 2 کروڑ لوگ اور غربت کے لکیر کے نیچے چلے جائیں گے، اور خدا نخواستہ تقریباً 20 لاکھ ورکرز بے روزگار ہو جائیں گے۔ پہلی دفعہ تاریخ میں ہمارا انمپلائمنٹ ریٹ 10.5 سے 11% تک پہنچ جائے گا۔ ایسا ہماری تاریخ میں 75 سال کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا ہے۔ ڈاکٹر حفیظ پاشا پاکستان کے انتہائی مستند سینئر ترین ماہرین معیشت میں سے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔